جس کی اولاد نہیں ہے اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، صبر کرے، اللہ پاک اس کو اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن کوشش تو کریں نا کہ علاج کرائیں۔ اور اگر خامد میں ایسا نقص ہے کہ بھئی اولاد ہونے کی کوئی امید بھی نہ ہو، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ عورت کو بلا وجہ اپنے چنگل میں نہ رکھے، اس کو چھوڑ دے، تاکہ اس بیچاری کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اولاد نہ ہوئی تیری وجہ سے، لیکن وہ بھی تو محروم ہو گئی نا اولاد سے، اس لیے بہتر ہے وہ کسی اور جگہ جا کے رشتہ کرے۔ کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، یہ فکر جو ہے یہی کیفیت تو ہے۔ آپ فکر کرتے رہیں، اللہ پاک وہ کیفیت بھی نصیب کر دیں گے۔ بھائی کے ساتھ بھائی رشتہ نہیں کرتا، بھائی کا بیٹا نشہ ہے، جوا کرتا، نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ ہمیشہ اچھے آدمی کو دینا چاہیے، جواری شرابی کو تو نہیں دینا چاہیے۔ اختاروا لنطفکم، اپنے رشتوں کے لیے اچھی جگہ اچھا آدمی ڈھونڈو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ پاکستان سے حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، اللہ پاک توفیق دے ان کو سستا کرنے کی۔ بیر کے راستے میں بیر روحہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پیا ہے۔ ایک ہے جینانہ پہ کنواں، اس میں حضور نے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، جو اچھا ہو گیا، جان چھوٹی، پھر تو عورتیں مزے کریں اللہ کے بعد۔ تو پردہ جو حکم ہے وہ ہے کس کا؟ پاؤں کا۔ اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے حجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرو؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے مانگو، تو پردہ تو ثابت ہو گیا۔ اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے پہ کھڑا ہو، مقصد تو فتنے سے بچنے کے لیے پردہ ہے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگائی، احرام باندھنے نہیں، نیت کر لی، 2 رکعات پڑھ لی، لبیک پڑھ لی، پھر خوشبو لگائی تو دم ہے۔ صرف چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو نمازیں جہالت کی وجہ سے قضا ہوں، پہلے تو توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد ہر نماز کے بعد نفل وغیرہ نہ پڑھو، نیت کر کے قضا پڑھتے رہو۔ تلیسمیہ کا کوئی علاج میرے علم میں تو نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ جو میں نے آیت بتائی تھی نا کہ کینسر کے لیے مفید ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اگر وہی پڑھیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ نفلی طواف ایک دن میں کتنا کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ سب سے افضل عبادت تو طواف ہے۔ ٹائیفائڈ کا روحانی علاج کا اللہ کو پتہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرا خریدیں اور ذبح کر کے تقسیم کر دیں، یا کسی جمعیہ کے دفتر میں جمع کرا دیں، وہ مکے میں ہی ادا ہوگا۔ فَلْيَبْلُغِ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، مکے کے علاوہ کسی جگہ نہیں۔ میری اولاد پاکستان سے آ رہی تھی، میں دبئی سے آ رہا تھا، میں نے سوچا عمرہ والدہ کے ساتھ کروں گا، احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، ماشاءاللہ آپ پہ دم پڑ گئی جناب، آپ وہاں سے احرام باندھ کے آ کے عمرہ والدہ کے ساتھ کر دیں۔ یہ کیا بہانہ ہے کہ عمرہ والدہ کے ساتھ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھوں گا؟ نمازی کے آگے نہ گزریں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزانہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنا کرے، جتنا گولڈ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ صحابہ کو تو جہاد سے ہی فرصت بھی ملی۔ حجر اسود جنت سے آیا اور کعبے میں لگایا گیا۔ اسٹیٹ لائف میں کام نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک جوا اور سود کا ادارہ ہے نا۔ حرم میں لوگ پاؤں کر کے لیتے، ان کی نیت توہین نہیں ہوتی۔ عمرے والے کو حاجی نہیں کہہ سکتے۔ عورت کے لیے عورت ہی عمرہ کرے گی، بالکل نہیں، مرد بھی کر سکتا۔ 2 رکعت جب مسجد قباء میں جا کے پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب بالکل ملے گا انشاءاللہ۔ اگر پیشاب میں مادہ منویہ خارج ہو، غسل نہیں ہوتا، مادہ منویہ پیشاب میں نہیں خارج ہوتا، یہ مذی ہوگی یا ودی ہوگی۔
منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے اور جس کے بعد شہوت ختم ہو جائے، اس کے لیے غسل ہے۔ زکوٰۃ میں کسی رشتہ دار کو حج کرا سکتے نہیں، آپ اس کو دے دیں پیسے، وہ حج کرے مرضی نہ کرے مرضی، آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ اس پیسے کو حج میں خرچ کرو۔ اگر اذان ہو رہی ہے تو قرآن پڑھیں، کوئی بات نہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں، اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ تو حج کے بعد طواف زیارت میں پہلے 3 دن جو ہے کہتے رش ہوتا ہے، بہرحال حنفی مسلک میں 10، 11، 12 کی مغرب تک، بعد میں طواف تو ہو سکتا ہے لیکن دم دینی پڑتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا ہاں جائز ہے، طواف کعبے کے قریب جتنا کریں گے زیادہ ثواب ہے۔ قطع رحمی کا معنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری نہ کرے، ان کے دکھ سکھ پہ مدد نہ کرے۔ کوئی لڑکی شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے فون کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، جب شادی ہوئی نہیں، ہاں نکاح ہو جائے تو کر سکتی ہے، منگنی کے بعد نہیں کر سکتی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمیں امام پر یقین ہے کہ اس کا جو پڑھنا ہے وہ ہمارا پڑھنا ہے۔ کسی کو ویل چیئر بالطواف یا عمرہ کرا رہے ہیں تو کیا ویل چیئر کرانے والا اپنی بھی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ مدینے سے واپسی پر عورت کو حیض کی حالت میں ہو تو میقات سے احرام باندھے، بالکل باندھے، نیت کر لے، آگے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کرے۔ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو کوئی سنت نہ پڑھے، حنفی مسلک میں خاموش رہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اور شرعی پردہ کرتی ہے لیکن عمرے کے لیے ٹوپی پہن کے چہرے کو نہیں چھپاتی، بہرحال کوئی اس کو یہاں بھی پردہ کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں کپڑا آگے لٹکا دے، چہرے پر نقاب نہ لگائے، عورت اور مرد ایک صف میں کھڑے نہ ہوں۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنا بغیر اجر کے ناجائز ہے۔ بیوی سے ایک دن میں کتنی دفعہ خاوند ہم بستری کر سکتا ہے؟ جتنی ہمت ہو۔ مقام ابراہیم جو ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا پتھر ہے، جو لوگ سب پتیوں کے درمیان دوڑتے ہو تو بے وقوفی ہے، تیز تیز چلنے کا حکم ہے۔ حج کے دوران میں باقی تمام ائمہ کے نزدیک بنا عرفات میں قصر ہوگی، حنفی حضرات جو مقیم کے لیے نہیں ہوگی، مسافر کے لیے قصر ہوگی۔ حاجی تو ہوتا ہی مسافر ہے، مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک بصفاتک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، نور وجوہنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔